میں ایک دفعہ امریکہ جا رہا تھا 7 مہینے کی جماعت میں، تو ہماری راستے میں ٹرانزٹ تھا ایک جگہ ایمسٹرڈیم پہ. تو وہاں وہ بار بار اعلان کرتی تھی ایک لڑکی، کیونکہ وہ بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، چونکہ بہت ساری دنیا کی فلائٹیں وہاں آتی جاتی ہیں. تو وہ لڑکی بار بار اعلان کرتی تھی کہ یور اٹینشن پلیز. تھوڑی دیر میں آواز آتی تھی یور اٹینشن پلیز. ہم جو ٹرانزٹ میں تھے، آگے جانے والے تھے، وہ فوراً کان اس کی طرف کرتے تھے کہ میرا تو نہیں اعلان ہو گیا کہیں. لیکن وہاں جو لوگ کام کرنے والے تھے، جو سٹالز پہ جو کام کر رہے تھے، جو ڈیوٹی فری شاپ میں لڑکیاں جو لڑکے وہ سن ہی نہیں رہے تھے اس بات کو. ان پہ وہ اعلان کوئی اثر نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ان کو پتا ہم نے جانے نہیں، ہم کیوں سنے اس اعلان کو. وہ تو جانے والے سن رہے تھے کہ جو جانے والے تھے وہ فوراً کان سے کرتے تھے کہ یور اٹینشن پلیز. تو اٹینشن ہو جاتے تھے کہ میری بات ہونے لگی. اس طرح میرے دوستو قرآن بھی بار بار اعلان کرتا ہے یور اٹینشن پلیز یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، سنو تمہارا اللہ تم سے کچھ کہتا ہے. جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے وہ تم سے مخاطب ہے. تمہارا مالک، تمہارا خالق، تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں پالنے والا، تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا، وہ تم سے مخاطب ہے. یہ قرآن میں جو جہاں آتا ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنو، یہ وہی ہے یور اٹینشن پلیز. یہ سنو غور سے. اور قرآن میں یہ 89 دفعہ آیا ہے، 89 دفعہ براہ راست، اور 1 دفعہ انڈائریکٹ آیا ہے. 90 دفعہ اللہ نے اپنے بندوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ یور اٹینشن پلیز، سنو میری بات، تم سے میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں. اب اللہ کو جو جانتا ہوگا میرے دوستوں کہ اللہ کون ہے، وہ سنے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کہ کیا ہو رہی ہے بات. وہ ایک دم کان اپنے کھڑے کر لیں گے، میرے اللہ مجھ سے بات کر رہا ہے. اللہ کون ہے؟ جس کو اس کا ادراک ہوگا کہ اللہ کون ہے، وہ اللہ کی بات سن کے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا. جیسے وہ جب مدینہ منورہ میں جس دن پردے کا حکم آیا، کہ پردے کا حکم آ گیا، تو ایک صحابیہ ایسی تھیں جو اس وقت صحابیہ مسجد میں نماز پڑھنے جاتی تھی. تو ایک صحابیہ ایسی تھیں جن کو پتہ نہیں چلا، رات کو حکم آیا تھا پردے کا، ان کو پتہ نہیں چلا. تو وہ پردے کے بغیر مسجد میں گئی تو ساری عورتوں کو دیکھ رہی، برقعے پہنے سب نے، سب پردے میں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کس طرح کے لباس پہن کے آ جا رہی ہو؟ تو انہوں نے کہا تمہیں نہیں پتا؟ نے کیا تمہیں نہیں پتا کہ رات کو پردے کا حکم آ گیا؟ تو وہی بیٹھ گئی، وہی بچہ بلایا، اس کو کہا میرے گھر سے چادر لے کے آ. تو وہی گھر سے چادر آئی تو اس چادر کو لپیٹ کے گھر گئی. تو خاوند نے کہا کہ تمہیں تو پتا نہیں تھا، تو گھر آ جاتی، گھر آ کے دوبارہ چادر لے لیتی. تو انہوں نے کہا آپ نے کیسی بات کی؟ یعنی مجھے جہاں پتا چل گیا تھا کہ میرے اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے، اس کے بعد میں ایک بھی قدم اس کے بغیر اٹھاتی، اللہ کے حکم کے بغیر اٹھاتی، یہ مجھے زیب نہیں دیا. ایک بھی قدم نہیں اٹھاؤں گی اللہ کی مرضی کے بغیر. ادھر ہی بیٹھی. ایک صحابی شراب کا کام کرتے تھے، شراب لے کے آئے، ملک شام سے شراب کی کنسائنمنٹ لے کے آئے. وہ شراب امپورٹ کرتے تھے شام سے، ان کی بہت بڑی ان کی کنسائنمنٹ آتی تھی. تو اس دفعہ انہوں نے سب سے بڑی کنسائنمنٹ اس دفعہ منگائی کہ سارے پہ جتنا مال تھا پاس سب کی شراب منگا لی کہ اس دفعہ تو بہت زیادہ نفع ہوگا. تو جب شراب مدینہ منورہ پہنچی تو وہاں ان کو پتہ چلا کہ شراب کی تو حکم آ گیا کہ شراب حرام ہو گئی. تو جب ان کو پتہ چلا کہ شراب حرام ہو گئی، اب ساری اپنی زندگی کی جمع پونجی کی وہ کنسائنمنٹ منگوائی تھی، تو انہوں نے وہی سارے مٹکے توڑ دیے، سارے مشکیزیں الٹا دیے، سب پھینک دی. تو کسی نے کہا اللہ کے بندے تم اس کو سرکہ بنا دیتے، سرکہ بنا کے بیچ دیتے. تو انہوں نے کہا اللہ کا حکم آ گیا، اب اللہ کے حکم پہ میں تبدیلی کرتا، یہ مجھے زیب نہیں دیا.
کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے. جو اللہ کو جانتا ہے میرے دوستو وہ تو اللہ کی نافرمانی کا ایک قدم بھی نہیں اٹھائے گا، کیونکہ اس کو پتا کہ اللہ کون ہے.